بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ اپنی بات پوری نہ کر سکا، میرے اعلی کار زونل ڈائریکٹر نے یک بار کی بائیں طرف گاڑی کو موڑا۔ ادھر ایک پیٹرول پمپ تھا۔ گاڑی پوری تیز رفتاری سے مڑ کر پیٹرول سے بھرے ہوئے پمپ سے ٹکرائی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، اس کے ساتھ ہی آگ بھڑک گئی۔ ماتحتوں کی چیخیں سنائی دیں۔ انہیں دروازہ کھول کر باہر چھلانگیں لگانے کا موقع نہیں ملا۔ آگ بہت بڑے دائرے میں پھیلتی ہوئی بلندی کی طرف جاتی ہوئی دھواں سی ہونے لگی۔ گاڑی کے اندر بیٹھنے والے زندہ جل رہے تھے۔ آخری دشمن کے جل مرنے تک میں وہاں کا منظر دیکھتا رہا۔ پھر میری خیال خوانی کی لہریں واپس آ گئیں۔ ان لہروں کو کسی کے بھی مردہ دماغ میں جگہ نہیں مل سکتی تھی۔ اسٹیڈیم میں کشتی شروع ہو چکی تھی۔ رنگ کے اندر دو پہلوان اپنی اپنی جسمانی قوت اور داؤ پیچ کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ان کی ہار جیت کا فیصلہ ہونے کے بعد سنگریلا سونیا کو للکارنے کے لیے رنگ میں آنے والا تھا۔ اس دوران میں نے پھر خیال خوانی کی۔ امریکی فوج کے اعلیٰ افسر کے پاس پہنچ کر بولا، ابھی 2 گھنٹے پہلے تمہارے پاس آیا تھا۔ تم گواہ ہو کہ تمہاری CIA کے شعبے کے اعلیٰ افسر نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اپنے سراغر سانوں کی ہلاکت کا انتقام مجھ سے اور سونیا سے لے گا۔ قاہرہ میں CIA کا جو عملہ ہے وہ زونل ڈائریکٹر کو ملا کر تعداد میں 14 ہے۔ سونیا نے پچھلی رات کو 3 کو ہلاک کیا، باقی 11 کو میں نے ابھی جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ یہ خوشخبری CIA کے اعلیٰ افسر کو سنا دو۔ میں دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ پہلی کشتی کا فیصلہ بہت جلد ہو گیا تھا۔ جیرالڈ کے پہلوان کو شکست ہوئی تھی، مخالف ٹیم کا پہلوان جیت گیا تھا۔ ویسے جیرالڈ بہت تجربے کار تھا، اس نے مخالف ٹیم کے پہلوان پر رقم لگائی تھی۔ اسے بڑی حد تک یقین تھا کہ اس کا اپنا پہلوان ہار جائے گا۔ اس طرح ہارنے کے باوجود اس نے $80,000 جیت لیے تھے۔ مخالف ٹیم کے مالک ڈونر جیک نے کہا، مسٹر جیرالڈ بہت چالاکی دکھا رہے ہو۔ میرے پہلوان پر رقم لگا کر اپنے پہلوان کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ وہ ہار جائے۔ تم نے مالی منافع حاصل کرنے کے لیے اپنے پہلوان کی انسلٹ کی ہے۔ جیرالڈ نے کہا، تمہیں اعتراض ہے تو اس بار تمہارے پہلوان پر رقم نہیں لگاؤں گا۔ یہ $1,00,000 کا ٹوکن میں اپنے پہلوان سنگریلا پر یہ رقم لگا رہا ہوں۔ اسٹیڈیم میں اناؤنس کیا جا رہا تھا کہ مسٹر ڈونر جیک ریسلر چیمپئن دی بچر مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ اس کمرے میں لگی ہوئی بڑی بڑی TV اسکرینوں پر ایک لہیم شہیم پہلوان نظر آ رہا تھا۔ اس باڈی بلڈر قد آور پہلوان کو دیکھ کر اکثر تماشائی یہی اندازہ کر رہے تھے کہ وہ اپنے مقابل پہلوان کو کچل کر رکھ دے گا۔ جب اناؤنسر نے سنگریلا کا نام لیا اور وہ تماشائیوں کے درمیان سے گزر کر جانے لگا تو کوئی یہ سمجھ نہ سکا کہ نکر اور بنیان پہننے والا وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی پہلوان ہے۔ وہ سیڑھی چڑھ کر ریسلنگ رنگ کے اندر آیا تو اسپیکروں سے آواز ابھرنے لگی، یہ ہے آپ کے سامنے ریسلر سنگریلا، اسے آپ مچھر پہلوان بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی تمام تماشائی کہکہے لگانے لگے۔ پورا اسٹیڈیم کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ سٹے بازی کے دفتر میں کھڑے ہوئے ڈونر جیک نے ناگواری سے کہا، مسٹر جیرالڈ یہ کیا مذاق ہے؟ جو پھونک مارنے سے اڑ جائے گا اسے ریسلنگ کے لیے لائے ہو؟ جیرالڈ نے کہا، صرف لایا نہیں ہوں، میں نے ابھی سنگریلا پہلوان پر $1,00,000 لگائے ہیں۔ جس طرح میں نے تمہارے پہلوان پر رقم لگائی تھی تم بھی میرے پہلوان پر لگاؤ، میں اعتراض نہیں کروں گا۔ ڈونر جیک نے کہا، میں پاگل نہیں ہوں کہ ایک مچھر پر $1 بھی خرچ کروں۔ رنگ میں کھڑا ہوا قد آور باڈی بلڈر اپنے ہاتھوں میں مائک لے کر چیخ کر کہہ رہا تھا، میں چیمپئن ہوں، یہ دیکھو چیمپئن شپ کی بیلٹ۔ کیا ایک چیمپئن کا مذاق اڑانے کے لیے ہڈیوں کے اس ڈھانچے کو میرے مقابلے پر بھیجا گیا ہے؟ تماشائی ہنس رہے تھے، سنگریلا پر کچھ نہ کچھ پھینک رہے تھے۔ کچرے پر کچرا پھینکو، یہ تو جھاڑو دینے سے گٹر میں چلا جائے گا۔ سنگریلا سنجیدگی سے چاروں طرف گھوم کر ہنسنے والوں اور کچھ نہ کچھ کہہ کر مذاق اڑانے والوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ریفری سے کہا، مجھے بھی کچھ کہنے کے لیے مائک دو۔ ریفری نے باڈی بلڈر سے درخواست کی، پلیز مائک دو، اس مچھر کو بھی کچھ کہنے دو۔ اس نے مائک لے کر سنگریلا کو دیا۔ اس نے چاروں طرف گھوم کر تماشائیوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ شور کچھ کم ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، میری صرف ایک بات سنو، میں مچھر ہوں مگر دنیا
کے تمام طاقتور پہلوانوں پر لعنت ہے کہ وہ فولادی قوت رکھنے کے باوجود ایک ہاتھ سے مچھر کو نہیں مار سکتے۔ وہ بے انتہا طاقتور ہونے کے باوجود ایک کمزور سے مچھر کو 2 ہاتھوں سے مارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ باڈی بلڈر پہلوان جو چیمپئن کہلاتا ہے، اس سے پوچھو کیا یہ ایک ہاتھ سے مچھر کو مار سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر یہ یہاں سے ایک مچھر سے مات کھا کر جائے گا۔ سٹا کھیلنے والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اسی مچھر سے باڈی بلڈر کا مقابلہ ہوگا، اس لیے سب ہی اس باڈی بلڈر پر رقم لگا رہے تھے۔ کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ سنگریلا جیت سکے گا۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ کر رنگ سے باہر جائے گا، بلکہ جانے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ اسے اسٹریچر پر لے جایا جائے گا۔ صرف 20 منٹ کے اندر اس باڈی بلڈر پر 28 لاکھ روپے لگائے جا چکے تھے۔ ڈونر جیک نے اپنے آدمی کے ذریعے باڈی بلڈر تک یہ بات پہنچا دی کہ وہ ریسلنگ شروع کرنے میں ذرا دیر کرے اور تماشائیوں کے سامنے سنگریلا کا مذاق اڑاتا رہے۔ ایسا کرنے سے باڈی بلڈر کو اس کے معاوضے کے علاوہ بونس بھی دیا جائے گا۔ باڈی بلڈر اپنے باس ڈونر جیک کی ہدایت کے مطابق رنگ کے رسوں پر کبھی ادھر کبھی ادھر چڑھ کر کہہ رہا تھا، مچھر یہ نہیں جانتا کہ اسے مارنے کے لیے ایک ہاتھ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ایک پھونک مارنے سے ہوا ہو جاتا ہے۔ لوگ اس بات پر کہہ لگانے لگے۔ سنگریلا رنگ کے رسے سے لگا اس کی باتیں سنتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ مقابلہ شروع کرنے میں دیر کیوں کی جا رہی ہے۔ سٹا کھیلنے والے اندھا دھند اس باڈی گارڈ پر رقم لگا رہے ہوں گے۔ جیرالڈ نے اسے سمجھا دیا تھا کہ مقابلہ شروع ہو تو وہ زیادہ دیر مقابلہ نہ کرے، کیونکہ وہ دیر کرے گا تو سٹا کھیلنے والوں کو اندازہ ہو جائے گا، پھر یقین ہوگا کہ جسے وہ مچھر سمجھ رہے ہیں وہی مقابلہ جیتنے والا ہے، پھر وہ مچھر پر ہی رقم لگانے لگیں گے۔ جیرالڈ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی جیت میں کوئی دوسرا سٹے باز حصے دار بنے۔ آخر مقابلہ شروع ہوا۔ باڈی بلڈر پہلوان نے کہا، ابھی میں نے کہا تھا کہ مچھر ایک پھونک مارنے سے اڑ جاتا ہے، یہ دیکھو۔ وہ پھونک مارنے کے لیے اس پر جھکا تو ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر پڑا۔ باڈی بلڈر تکلیف کی شدت سے کراہتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے رسے سے جا کر لگ گیا۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے ہاتھ سے نہیں ہتھوڑے سے منہ پر مارا گیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کمکمے سے جلنے بجھنے لگے تھے۔ کئی سیکنڈ تک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا رہا۔ پورے اسٹیڈیم میں خاموشی چھا گئی۔ سب ہی گمسم سے رہ کر حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ آنکھوں سے دیکھ کر یقین نہیں آیا، جبکہ یقین آنا چاہیے، کیونکہ مچھر طاقتور پہلوانوں کو بھی کاٹتا ہے۔ سنگریلا اپنے مقابل سے دور جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جب باڈی بلڈر نے سنبھل کر اسے دیکھا تو اپنی تکلیف بھول گیا۔ اسے اپنی توہین کا احساس ہوا۔ اس بار وہ محتاط ہو کر آگے بڑھا۔ ایسے وقت سنگریلا فضا میں اچھل کر پنکھے کی طرح گھومتا ہوا اس کے منہ پر کئی لاتیں مارتا ہوا الٹی کلا بازیاں کھا کر رنگ کے فرش پر کھڑا ہو گیا۔ باڈی بلڈر کے منہ پر صرف ایک لات نہیں پڑی تھی، بلکہ لوہے کی کئی سلاخیں پڑی تھیں۔ وہ چکرا کر گر پڑا۔ سنگریلا نے آ کر اس کے سینے پر ایک پیر رکھا۔ ریفری نے جھک کر 3 بار فرش پر ہاتھ مارا۔ وہ باڈی بلڈر اٹھ نہ سکا۔ جیرالڈ کی ہدایت کے مطابق سنگریلا صرف 2 منٹ میں مقابلہ جیت گیا تھا۔ ریفری نے اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے اس کی جیت کا اعلان کیا۔ سنگریلا نے ہاتھ جھٹک کر مائک اٹھا کر کہا، میں جیتنے کے بعد بھی رنگ سے باہر نہیں جاؤں گا۔ یہاں ایک ایک ریسلر آتا جائے اور مقابلہ کرتا جائے، میں صرف ایک مقابلے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں اعلان کیا گیا تھا کہ ایک لیڈی ریسلر سونیا فرہاد مقابلے کے لیے آئی ہے۔ میں سب کے سامنے اسے چیلنج کرتا ہوں، وہ آئی ہے تو ابھی آ جائے، اور اگر نہیں آئے گی تو فرہاد علی تیمور کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ سونیا آجا، تو میرے ہاتھوں سے مرنے کے لیے اور فرہاد کے ہاتھوں سے کفن پہننے کے لیے پیدا ہوئی تھی، آجا۔ ریسلنگ رنگ کے اندر سنگریلا ہاتھ میں مائک لیے چاروں طرف گھوم کر سونیا کو چیلنج کر رہا تھا۔ ریسلنگ کی انتظامیہ سے کہہ رہا تھا، جس لیڈی ریسلر سونیا کے بارے میں اعلان کیا گیا تھا اسے مقابلے پر بھیجا جائے۔ میں اپنی جگہ بیٹھا اس کا چیلنج سن رہا تھا۔ اسٹیڈیم میں لاکھوں تماشائیوں کے درمیان وہ میری مردانگی کو چیلنج کر رہا تھا۔ اگر سونیا مقابلے پر نہ آئے تو مجھ جیسے مرد کو ڈوب مرنا چاہیے۔ اکثر مخالفین اپنے مقابلے پر آنے کے لیے گالیاں دے کر للکارتے ہیں،
ایسی انتہا کر دیتے ہیں کہ غیرت کے مارے میدان میں آنا ہی پڑتا ہے۔ وہ کمبخت میری غیرت کو للکار رہا تھا لیکن میں برداشت کر رہا تھا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک، میں پچھلی رات سے اب تک اسے الو بنا رہا تھا۔ سونیا اسے کم از کم 30 گھنٹوں سے دوڑا رہی تھی، اسے سونے بھی نہیں دیا تھا، اسے اعصابی کمزوریوں میں مبتلا کیا گیا تھا۔ وہ جیرالڈ اور اس کے تمام پہلوانوں کے تعاون کے باوجود مات کھا رہا تھا۔ وہ صرف ایک بات کہہ رہا تھا کہ سونیا اس کے روبرو آئے۔ سونیا اپنی زندگی میں بے شمار انوکھے مجرموں اور شہ زوروں سے مقابلہ کر چکی تھی، اب بھی وہ سنگریلا کے روبرو آ سکتی تھی، لیکن فی الحال نہ آنے کی ایک اور خاص وجہ تھی کہ امریکی حکام حرکتیں کر رہے تھے۔ ایک طرف انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ سنگریلا کی پشت پناہی نہیں کریں گے، دوسری طرف امریکی CIA اور انٹرپول کے سراغ رسانوں کو درپردہ حکم دیا تھا کہ فرحاد اور سونیا جہاں نظر آئیں ہمیں گولیوں سے بھون ڈالا جائے۔ میں اور ثانی ان سراغ رسانوں کے دماغوں میں پہنچ کر انہیں ہلاک کر چکے تھے۔ ہمارے حساب سے CIA اور انٹرپول کے تمام سراغ رساں ہلاک ہو چکے تھے، لیکن ہمارا حساب غلط ہو سکتا تھا۔ ہمارے کچھ ایسے دشمن ہو سکتے تھے جو ہمارے علم میں نہیں آئے تھے۔ اگر سونیا ریسلنگ رنگ میں جاتی تو سنگریلا سے مقابلہ کرنے سے پہلے ہی اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا۔ پہلوانوں کی ایک ٹیم کا باس جیرالڈ تھا اور دوسری ٹیم کا باس جیک تھا۔ ڈونر جیک کے پہلوانوں کو اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ ان کے ایک پہلوان کو سنگریلا نے 2 منٹ کے اندر شکست دی تھی۔ یہ توہین ان سے برداشت نہیں ہو سکی۔ مخالف ڈونر جیک کے پہلوان غصے میں دوڑتے ہوئے رنگ کے اندر آ گئے۔ ایک نے آ کر کہا مچھر کاٹنے آئے اور اسے پہلے 1-2 بار مارنے کی کوشش کرو تو وہ بچ جاتا ہے، لیکن 2 ہتھیلیوں کے درمیان آ کر پس جاتا ہے۔ اب تو یہاں سے زندہ نہیں جائے گا۔ سنگریلا نے کہا میں تم سب سے مقابلہ کروں گا، مگر میری ایک بات مان لو، پہلے لیڈی ریسلر سونیا کو میرے مقابلے پر بھیج دو۔ ایک اور پہلوان نے کہا ایک شرط پر، وہ لیڈی ریسلر ضرور آئے گی مگر شرط یہ ہے کہ پہلے تم ہم سے مقابلہ کرو۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ شرط پوری کرتا ہوں۔ وہ رنگ کے کارنر سے آگے بڑھ کر ایک پہلوان کے پاس آیا۔ دوسرے پہلوان نے اس کے منہ پر ایک گونسا مارا۔ وہ اچانک گونسا کھا کر پیچھے ایک رسے سے ٹکرا کر واپس آیا۔ چاروں پہلوانوں نے اسے اٹھا کر دوسرے رسے پر پھینکا۔ وہ رسے سے ٹکرا کر اچھلا، چاروں نے اسے پکڑ کر نیچے پٹک دیا۔ سٹا کھیلنے والے ایک کمرے میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، اب یقین سے سمجھ رہے تھے کہ چاروں پہلوان اس مچھر کو بری طرح توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے، اس لیے وہ سب ڈونر جیک کے چاروں پہلوانوں پر 1 لاکھ تک داؤ لگا رہے تھے۔ ڈونر جیک نے مسکرا کر کہا کیوں مسٹر جیرالڈ، اب اپنے مچھر پر رقم نہیں لگاؤ گے؟ جیرالڈ نے پہلی بار سنگریلا پر $1 لاکھ لگائے تھے اور $1 کروڑ تک جیت چکا تھا۔ اس بار اس نے سنگریلا پر $10 لاکھ لگائے۔ کتنے ہی گاگ سٹے بازوں نے حیرانی سے کہا مسٹر جیرالڈ ذرا ٹی وی اسکرین پر دیکھو، وہ مچھر بری طرح مار کھا رہا ہے اور $10 لاکھ لگا رہے ہو۔ جیرالڈ نے کاؤنٹر سے $10 لاکھ کا ٹوکن لے کر کہا یہ ادھر، میں نے $10 لاکھ کا ٹوکن لیا ہے، اب ادھر اسکرین پر تماشا دیکھو۔ سب نے اسکرین پر دیکھا، ایک پہلوان رنگ کے باہر گر کر بے ہوش ہو گیا تھا، دوسرا پہلوان 2 رسوں کے درمیان پھنسا ہوا تھا، باقی 2 پہلوانوں کی گردنیں سنگریلا کے دونوں بازوؤں کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھیں۔ جب اس نے گردنیں چھوڑی تو دونوں بے دم ہو کر فرش پر گر پڑے۔ ریفری رسے کے درمیان پھنسے ہوئے پہلوانوں کو نکالنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ سنگریلا نے اس پہلوان کی پسلیوں میں لگاتار لاتیں ماری، پھر دونوں رسوں کو کھینچا۔ وہ چوتھا پہلوان بھی رسوں سے نجات پا کر رنگ کے اندر گر کر چاروں شانے چت ہو گیا، پھر وہاں سے اٹھ نہ سکا۔ سنگریلا نے اس کے سینے پر ایک پیر رکھا۔ ریفری نے 3 بار فرش پر ہاتھ مارا مگر وہ اٹھ نہ سکا۔ ریفری نے سنگریلا کا ہاتھ اٹھا کر اس کی جیت کا اعلان کیا۔ سنگریلا نے اس بار بھی ریفری سے ہاتھ چھڑا کر اس کا مائک لے کر کہا کہاں ہے وہ لیڈی ریسلر جس کے نام کا اعلان کیا گیا تھا؟ میں اس سے مقابلہ کرنے یہاں آیا تو ایک پہلوان کو بھیجا گیا۔ اس کے بعد ان 4 پہلوانوں نے آ کر وعدہ کیا کہ ان سے مقابلے کے بعد وہ آئے گی۔
سب نے مقابلہ دیکھ لیا، اب اسے آنا چاہیے۔ پورے اسٹیڈیم میں جیسے سناٹا چھا گیا تھا۔ تماشائیوں کو آنکھوں سے دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک مچھر نے 4 پہلوانوں کو مار گرایا ہے۔ ان پہلوانوں کو 4 اسٹریچروں پر ڈال کر لے جایا جا رہا تھا۔ ایسے میں اعلان ہوا، آ رہی ہے وہ خطرناک لیڈی ریسلر جس سے مقابلہ کرنے کے لیے یہ سنگریلا بے چین ہے، وہی لیڈی ریسلر سونیا آ رہی ہے۔ ایک بڑے آرائشی گیٹ کے پاس آتش بازی ہوئی۔ رنگ برنگی آتش بازیوں کے درمیان ایک قدور صحت مند حسینہ نظر آئی۔ جس قدر زور و شور سے اس کی آمد کا اعلان کیا گیا، تماشائیوں نے اتنے ہی زور و شور سے تالیاں بجا کر اس کا استقبال نہیں کیا۔ کسی کو یقین نہیں تھا کہ سونیا اپنے پیروں سے چل کر واپس جائے گی۔ جس مچھر کے مقابلے میں 5 مرد پہلوان ٹوٹ پھوٹ گئے تھے، وہاں ایک عورت کی کیا اہمیت ہو سکتی تھی؟ وہ چست پتلون اور بنیان پہنے ہوئے تھی۔ رنگ کے اندر آ کر ریفری سے مائک لے کر بولی، کتا بہت دیر سے بھونک رہا ہے، اس کے کاٹنے کے باعث 5 پہلوان 14 انجیکشن لگوانے گئے ہیں۔ آپ سب خاموش ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ایک عورت ہوں، اس کا ایک ہاتھ کھاتے ہی بھاگ جاؤں گی، لیکن نہیں، ابھی یہ 1 منٹ کے اندر بھاگنے والا ہے۔ آپ تماشا دیکھیں۔ سنگریلا ایک کارنر پر کھڑا اس کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر کہا، ابے دانت اندر کر گدھے، اس طرح نہیں مسکراتے۔ وہ بولا، اچھا تو دونوں میاں بیوی میرے مقابلے پر آئے ہیں؟ نہیں، 5 پہلوانوں سے مقابلہ کرتے وقت تیری بنیان پھٹ گئی، صرف نکر رہ گئی ہے۔ میں یہ کہنے آیا ہوں، اپنی نکر بچانے کی فکر کر، میں جا رہا ہوں۔ اس نے مائک واپس کر دیا، پھر اسے ایک کتے کی طرح پچکارتے ہوئے بولی، وہ جاگنگ کے انداز میں اچھلنے لگا۔ اب ہم اس کے سٹائل کو سمجھ گئے تھے۔ یوں جاگنگ کرتے کرتے وہ فضا میں قد آدم کی بلندی تک اچھل کر پنکھے کی طرح گردش کرتا تھا اور مقابل کے چہرے پر اتنی ٹھوکریں مارتا تھا کہ چہرہ لہو لہان ہو جاتا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا تھا۔ پھر وہ مقابل اپنے پیروں پر کھڑے رہنے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ اس نے یہی کیا۔ اچانک فضا میں اچھل کر پنکھے کی طرح گردش کرتا ہوا آیا۔ اسی لمحے میں وہ فرش پر پھسلتی ہوئی اس کے نیچے سے نکل کر ایک ننھی شیشی سے کچھ اسپرے کرتی ہوئی دوسری طرف جا کر کھڑی ہو گئی۔ سنگریلا چیخیں مارتا ہوا دم سے نیچے گر پڑا، پھر تکلیف سے کراہتے اور اٹھتے ہوئے دیکھا اس کی نکر نیچے اور پیچھے سے پھٹتی جا رہی تھی۔ اس حصے کا گوشت اور کھال تھوڑی سی جلتی ہوئی یوں گل گئی تھی کہ اندرونی گوشت اور خون نظر آ رہا تھا۔ اس کی مقابل نے ننھی شیشی کے ذریعے تھوڑا سا تیزاب اسپرے کیا تھا۔ وہ شیشی اتنی چھوٹی سی تھی کہ اسے گھنی زلفوں کے اندر چھپا کر لایا گیا تھا۔ سنگریلا دونوں پیر ملا کر کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ ادھر کا تھوڑا گوشت اور کھال جلنے کے باعث وہ ٹانگیں پھیلا کر اچھلتے ہوئے کرا رہا تھا۔ اس کی نیکر اس حد تک جل گئی تھی کہ وہ نیچے سے ننگا ہو گیا تھا، صرف نیکر کی بیلٹ کے نیچے کچھ کپڑا جھولتا رہ گیا تھا۔ اسٹیڈیم میں جتنی عورتیں تھیں وہ ہنستی ہوئی منہ پھیر رہی تھیں۔ وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولی، وہ فضا میں کلا بازی کھا کر رنگ کے باہر گیا، پھر دونوں ٹانگیں پھیلا کر دوڑتا ہوا چیخنے لگا، جیرالڈ، مسٹر جیرالڈ، مجھے فوراً ہسپتال لے چلو، میں واپس آ کر اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ رنگ میں اکیلی تھی، ریفری ذرا دور تھا۔ اسی وقت تماشائیوں کے ہجوم سے 6 افراد ریوالور لیے دوڑتے ہوئے رنگ کے چاروں طرف آئے، پھر ریوالوروں سے چلنے والی گولیاں اس کے جسم کے مختلف حصوں میں پیوست ہونے لگیں۔ وہ چیخیں مارتی ہوئی فرش پر گر کر ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئی۔ فائرنگ کے باعث بھگدڑ شروع ہو گئی تھی۔ وہ سب ان ریوالوروں کے مقابلے میں نہتے نہیں رہ سکتے تھے۔ اسٹیڈیم میں موجود پولیس والوں نے بھی اپنا اسلحہ نکال لیا۔ وہ 6 فائر کرنے والے اطمینان سے جا رہے تھے۔ وہ ایسے وقت ایک دوسرے کے لیے ڈال بنے ہوئے تھے تاکہ کوئی فائر کرے تو وہ بھی جوابی فائر کرتے ہوئے وہاں سے باہر چلے جائیں۔ میں اور ثانی اسٹیڈیم کے 2 مسلح سپاہیوں کے دماغوں میں تھے۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسٹیڈیم کی بلندی پر بھاری بھرکم ٹاپ لائٹس کی طرف دیکھا۔ وہ لائٹس جن تاروں سے بندھی ہوئی تھیں ان پر فائر کر کے تاروں کو توڑ دیا۔ ایسے وقت نشانہ لے کر توڑا جب فائرنگ کرنے والے اس کے نیچے سے گزر رہے تھے۔ اس بلندی سے بھاری بھرکم لائٹس آ کر ان پر گریں تو وہ چیخیں مارتے ہوئے
ایسے گرے کہ دوبارہ فرش سے نہ اٹھ سکے۔ ان میں سے ایک ذرا زخمی ہوا تھا اور لنگڑاتے ہوئے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن سونیا اپنی موت کا تماشا دیکھنے کے لیے اس بھیڑ میں موجود تھی۔ اس نے ایک مرنے والے کا ریوالور اٹھا کر بھاگنے والے کو گولی مار دی۔ میں نے اور ثانی نے اپنے اعلی کار سپاہی کے ذریعے دوسرے سپاہیوں سے پوچھا، وہ 6 قاتل آرام سے جا رہے تھے، انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ ایک افسر نے کہا، تم دونوں پاگل کے بچے ہو، تم سب کو بتایا گیا تھا کہ وہ CIA والے سونیا کو ہلاک کر کے جائیں گے تو انہیں روکا نہ جائے، لیکن تم دونوں نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ہمارے ایک اعلی کار نے کہا، ہمیں پاگل کے بچے کہہ رہے ہو، دیکھو پاگل ایسے ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہی دونوں نے تڑا تڑ فائر کرتے ہوئے کئی سپاہیوں کو وہیں ڈھیر کیا۔ دوسری طرف سے جوابی فائرنگ کے باعث وہ دونوں بھی شوٹ ہو گئے۔ میں افسر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ موبائل فون کے ذریعے رابطہ کر کے کہہ رہا تھا، سر اچھی خبر بھی ہے اور بری بھی۔ اچھی یہ کہ سونیا کو رنگ کے اندر گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا ہے، لیکن ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے آپ کے 6 ماتحتوں اور ہمارے کئی سپاہیوں کو مار ڈالا ہے۔ کیا پورے یقین سے کہہ رہے ہو کہ سونیا کو ہلاک کر دیا گیا ہے؟ یس سر، آپ نے کہا تھا کہ وہ میک اپ میں ہوگی، پہچانی نہیں جائے گی، صرف اپنی چال بازی اور فائٹنگ کے سٹائل سے پہچانی جا سکتی ہے، اور ہم سب نے دیکھا کہ سنگریلا جیسا فائٹر اسے ہاتھ بھی نہیں لگا پایا تھا۔